اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا اور موت آ گئی، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو مرنے والا اپنی موت کے وقت اللہ سے یہ بات کہے گا، اے اللہ مجھے مہلت دیجئے تاکہ میں تیری راہ میں خرچ کر سکوں۔ فرمایا کہ لوگوں، یہ جو صدقہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اللہ تم سے راضی ہو جائے، تو تم اللہ کی راہ میں چھپا کر خرچ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ایک روایت میں فرمایا کہ قبر میں عذاب آتا ہے بندے کے اوپر، اس کو اپنی لپیٹ میں لینا چاہتا ہے، صدقہ آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بندے کو بچانے کے لیے اللہ صدقے کو بھیج دیتا ہے، صدقہ آتا ہے، نماز آتی ہے، روزہ آتا ہے۔ یہ تین بڑے رکن، یہ تین بڑے عمل، یہ تین بڑی نیکیاں آتی ہیں سر کی طرف سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، پاؤں کی طرف سے، جہاں سے بھی عذاب قبر میں آنا چاہتا ہے بندے پر، یہ نیکیاں اس کو ہٹا دیتی ہیں اس سے۔ وہ ایمان والے کہ جو اپنا مال رات بھی خرچ کرتے ہیں اور دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اس انداز میں جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غمزدہ ہوں گے۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، یہ جو مال ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارا مال اور یہ تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو بھی اپنے مال اور اپنی اولاد کی وجہ سے اللہ کی ذکر سے غافل ہو گیا، یہی ناکام اور نامراد ہونے والا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، پھر اللہ نے تلقین کی، فرمایا کہ اپنی موت سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، اپنی موت کے آنے سے پہلے اللہ کو اپنا مال دے دو۔ وجہ کیا ہے؟ اور اگر مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا اور موت آ گئی، فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيب، تو مرنے والا اپنی موت کے وقت اللہ سے یہ بات کہے گا، اے اللہ مجھے مہلت دیجئے تاکہ میں تیری راہ میں خرچ کر سکوں، تاکہ میں اللہ تیری راہ میں خرچ کر کے نیکوکار لوگوں میں شامل ہو جاؤں، مجھے مہلت دیجئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے پھر ہم اس کو مہلت نہیں دیتے، اس لیے بات سمجھائی گئی کہ آپ اپنے انداز کو بدلیے، آپ اپنا انداز وہ رکھیے کہ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت محسوس نہ ہو کہ اللہ مہلت دیجیے۔ سرًا وعلانیہ، قرآن مجید میں اللہ نے انداز بتایا، الذین ينفقون باموالہم باللیل والنہار، رات میں بھی خرچ کرنا ہے اور دن میں بھی خرچ کرنا ہے، معلوم نہیں کب موت آ جائے۔ اگر رات کو خرچ کیا ہے اور بندہ سو گیا اور موت آ گئی تو انشاءاللہ یہ موت یعنی نیکی پر ہوگی اور اللہ کی رضا کے اوپر ہوگی۔ دن میں خرچ کیا اور موت آ گئی تو اس موت کے ساتھ ناکامی نہیں ہے۔ جس طرح
جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقہ لیطفئ، فرمایا کہ لوگوں یہ جو صدقہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں صدقۃ السر تطفئ غضب ربی، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب بندہ اپنا مال چھپا کر خرچ کرتا ہے، جب اپنا مال چھپا کر خرچ کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ پر غصہ ہے۔ یہ کیسے معلوم چلے گا کہ آپ پر اللہ غصہ ہے؟ صحیح بات یہی ہے کہ ہر شخص کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہے یا غصہ ہے۔ آزمائشیں آ رہی ہیں، تنگیاں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، بیماریاں جان نہیں چھوڑنی، آئے دن کوئی نہ کوئی معاملہ بن جاتا ہے، مال کو آگ لگ جاتی ہے، مال ضائع ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، اسنیچنگ ہو جاتی ہے۔ یہ بہت سارے معاملات اگر میرے ساتھ وابستہ ہیں تو شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کس طرح اللہ راضی ہوگا؟ صدقۃ السر تطفئ غضب ربی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اللہ تم سے راضی ہو جائے، تو تم اللہ کی راہ میں چھپا کر خرچ کرو۔ جامع ترمذی کی میں آپ کو حدیث سنا رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو صدقہ ہے، اس صدقے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قبر کے اندر جو وحشت ہے، قبر کے اندر جو وحشت ہے، جو اندھیر پن ہے، جو وہاں پر حدت اور حرارت ہے، اللہ رب العالمین صدقے کی وجہ سے یہ سب ختم کر دے گا۔ اور ہم سب نے قبر میں جانا ہے۔ آپ کبھی قبر کا بغور معائنہ کیجئے، جب وہ کھلی بھی ہو، روشن ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی میت کو اس میں دفن کیا جاتا ہے اور اس پہ سلیب رکھی جاتی ہیں، اس کے بعد وہ جو روشن قبر تھی جس پر کچھ نہیں تھا، آہستہ آہستہ وہ اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے۔ اندھیرے میں ڈوبنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ گورکن اور آپ مل کر مٹی کو گیلا کرتے ہیں اور اس کے بعد لیپا پوتی کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑتے کہ کوئی روشنی اور ہوا اندر جائے۔ خدشہ یہ کہ کوئی جانور اچک نہ لے میت کو، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اللہ آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے آپ نے اس قبر کو پورا پیک کر دیا ہے، اب اندر اندھیر پن ہے، اندھیرا ہے، وہاں پر کوئی روشنی کے آثار نہیں ہے، کسی قسم کی ہوا نہیں ہے، کوئی وہاں پر ایسی نہیں لگا ہوا، حدت ہے، حرارت ہے، اندھیرا ہے، اکیلا پن ہے۔ اللہ رب العالمین اگر پروردگار رحم کرے گا تو اس بندے پر رحم کرے گا قبر کے اندر جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ایک روایت میں فرمایا کہ قبر میں عذاب آتا ہے بندے کے اوپر، اس کو اپنی لپیٹ میں لینا چاہتا ہے، صدقہ آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بندے کو بچانے کے لیے اللہ صدقے کو بھیج دیتا ہے، صدقہ آتا ہے، نماز آتی ہے، روزہ آتا ہے، یہ تین بڑے رکن، یہ تین بڑے عمل، یہ تین بڑی نیکیاں آتی ہیں، حتیٰ کہ سر کی طرف سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، پاؤں کی طرف سے، جہاں سے بھی عذاب قبر میں آنا چاہتا ہے بندے پر، یہ نیکیاں اس کو ہٹا دیتی ہیں اس سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اور اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اگر تمہیں یہ بتا دیا جائے کہ تم ایک کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا، اور تمہارے پاس ایک ہی کھجور ہو، دے دو اللہ کو۔ اتقوا النار، بچا لو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، اس لیے کہ جہنم کی آگ یہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہے، بالکل سیاہ ہے، اور جب یہ کسی کے چہرے پر پڑے گی یا کسی کو اپنی لپیٹ میں لے گی
قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ادھیڑ کے رکھ دے گی، بندہ جلے گا، اور جلنے کا عذاب جو ہے یہ بڑا ہی شدت اور تکلیف دہ ہوتا ہے. اور اگر آپ اس کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اپنی انگلی اور آپ ماچس کی تیلی لیں، جلائیں، اور اپنی انگلی کے نیچے وہ ماچس کی تیلی کی آگ رکھیں. یہ چھوٹی سی آگ ہے، آپ 1 منٹ بھی اس ماچس کی تیلی کی آگ کے اوپر اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے. اور اگر آگ سے آپ کا جسم کہیں نہ کہیں جل جائے تو اس کی انتہائی تکلیف ہوتی ہے، بہت شدید تکلیف ہوتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کسی کو بھی مسلمان، کسی مسلمان کو، کسی کافر کو آگ کا عذاب نہیں دے سکتا. آگ کا عذاب اللہ کے ذمہ، اللہ ہی دے گا. کوئی انسان کسی انسان کو آگ سے جلا نہیں سکتا سزا کے طور پر، منع فرمایا ہے. کیوں؟ بہت تکلیف ہوتی ہے، شدید تکلیف ہوتی ہے. اس لیے آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں اتقوا النار، اے مسلمانوں بچ جاؤ اس آگ سے، ڈر جاؤ اس آگ سے، بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے. اور اس کے عوض ولو بشق تمرہ، اگر تمہیں 1 کھجور ہی کیوں نہ دینی پڑے دے دو اللہ تعالیٰ کو، بچا لو اپنے آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز پڑھائی، اور عید الفطر کی نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا صحابہ کو. مردوں کو خطبہ دینے کے بعد آپ صحابیات کی طرف گئے، خواتین اسلام کی طرف گئے، اور آپ نے بالکل الگ ان کو جا کر خطبہ ارشاد فرمایا. ایک واعظ، کیونکہ مائک نہیں تھا، آواز شاید نہیں پہنچ رہی تھی، آپ نے صحابہ کو نصیحت کی. ان کو نصیحت کرنے کے بعد آپ مسلمان خواتین کی طرف گئے، اور وہاں پر جا کے آپ نے فرمایا یا معشر النساء اتقوا النار، اے عورتوں کی جماعت اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. جب میں نے جہنم میں جھانکا تو مجھے اپنی امت کے 2 لوگ کثرت کے ساتھ جہنم کے اندر ملے. ایک وہ لوگ جن کے پاس کثرت کے ساتھ مال تھا، مالدار لوگ، اور دوسری عورتیں. فرمایا 2 قسم کے لوگ میری امت کے سب سے زیادہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے. وہ لوگ جن کے پاس مال موجود ہے اور وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، وہ اللہ کی راہ میں مال نہیں دیتے، وہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتے، وہ صدقہ نہیں کرتے، وہ خیرات نہیں کرتے. اگر ان پر روزوں کا فدیہ ہو، فدیہ کی ادائیگی نہیں کرتے، کفارہ بن گیا ہے، کفارے کی ادائیگی نہیں کرتے، زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، مویشی ہیں، مویشی کے اندر اللہ کی راہ کا، اللہ رب العالمین کا حصہ نہیں نکالتے، کسی بھی طرح وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کے مالدار لوگ کثرت کے ساتھ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے. اور آپ نے فرمایا کہ عورتیں، کون سی عورتیں؟ جو نہ نماز پڑھتی ہے، جو نہ روزے رکھتی ہے، جس کے عقیدے میں شرک موجود ہے، جس کے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ موجود ہے، جو اتباع سنت پہ نہیں کھڑی، بدعات، رسومات، خرافات کا وہ دل دادا ہے، فیشن، میک اپ، جیولری، دنیا، ہائے دنیا، اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. نہ اس کے اللہ کی فکر، نہ اس کو رسول کی فکر، نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، نہ حقوق العباد کی ادائیگی کی، نہ وہ شرعی پردہ کرتی ہے، کسی بھی طرح وہ اللہ کے دین سے وابستہ نہیں ہے. فرمایا یہ عورتیں جہنم میں جائیں گی. جس طرح وہ حدیث ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنی امت کے 2 طرح کے لوگوں کو ابھی تک نہیں دیکھا. آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اپنی امت کے 2 طرح کے لوگوں کو ابھی تک نہیں دیکھا. ہاں، یہ قیامت سے پہلے ضرور ظاہر ہوں گے، قیامت سے پہلے یہ قرب قیامت کی علامات ہوں گے. فرمایا کہ ایک وہ جو حاکم ہوگا مسلمانوں پر اور اپنی عوام کو بیلوں کی دموں سے مارے گا، جابر اور ظالم، غاصب، لوگوں کے حقوق ضبط کرنے والا، لوگوں پر ظلم کرنے والا، مارنے والا. فرمایا اس طرح کا حاکم،
فرمایا کہ یہ جہنم کا ایندھن بنے گا. پھر آپ نے فرمایا وہ عورتیں، فرمایا ان عورتوں کو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، لیکن قیامت سے پہلے یہ ظاہر ہوں گی، اور اس طرح ظاہر ہوں گی کہ یہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی. مائلات ممیلات، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، اور جب گھر سے نکلیں گی اسی طرح نکلیں گی کہ باریک لباس پہنا ہوا ہوگا، نہ پردے کا کوئی خیال، نہ عزت اور عفت کی کوئی حفاظت، کسی بھی طرح شرم و حیا ان کے اندر نہیں ہوگی. اور ان کے جو بال ہوں گے، بال، سر کے بال، وہ اس طرح انہوں نے لپیٹ کے سر کے اوپر باندھے ہوئے ہوں گے، گویا کہ اونٹ کی کوہان لگیں گے کھڑے ہوئے. فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں مائلات ممیلات، میک اپ کی ہوئی، سج دھج کر، باریک لباس پہن کے، پرفیوم کا، باڈی اسپرے کا چھڑکاؤ کر کے اپنے اوپر. فرمایا مائلات ممیلات، اس انداز میں نکلنے والی یہ غیر محرم مردوں کی طرف مائل ہوگی، اور غیر محرم مرد اس کی طرف مائل ہوں گے. فرمایا اس طرح کی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی. جنت تو جانا دور کی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن آپ صحابیات مسلمانوں کی عورتوں کے پاس گئے، اور آپ کے پاس سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے ساتھ. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، میں نے تمہیں جہنم کے اندر باکثرت دیکھا ہے، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. خطاب کیا کر رہے ہیں آپ علیہ السلام ان کے پاس جا کے؟ عید کے دن آپ ان کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتی ہو، ایک ہی راستہ ہے کہ نماز تمہارے پاس ہے، روزہ تم رکھتی ہو، یہ سارے کام کرتی ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مال دو اللہ تعالیٰ کو. سیدنا بلال فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی یہ باتیں ہی کی تھیں، میرے پاس رومال تھا، عورتیں اپنے زیورات اتار اتار کے انہوں نے اس جھولی میں ڈال دیے، اس رومال میں ڈال دیے، حتیٰ کہ وہ اتنا بھاری ہو گیا کہ مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا تھا. اتنا مال خرچ کیا صحابیات نے. کیوں؟ کہ وہ چاہتی تھیں کہ وہ اللہ کی آگ جو اللہ نے جہنم میں تیار کی اس سے بچ جائیں. کیا آج ہم بھی یہ چاہتے ہیں؟ کیا ہمارا بھی ارادہ یہ ہے؟ آئیے سوچیں نا میرے محترم بھائیوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے والا ہوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزانہ، ڈیلی بیسس پر یہ کام ہوتا ہے، روزانہ 2 فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں. ان میں سے ایک فرشتے کا کام یہ ہے کہ وہ دعا کرتا ہے، اے اللہ آج جو تیری راہ میں خرچ کرے گا تو اس کے مال میں اضافہ فرما دے. اللہم اعطی منفقا، اے اللہ آج جو تیری راہ میں خرچ کرے، کوئی بھی ہو، وہ عورتوں میں سے ہو، مردوں میں سے ہو، غریب انسان ہو، امیر انسان ہو، کالا ہو، گورا ہو، جیسا بھی ہو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے لیکن ہو مسلمان. اے اللہ آپ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس کے مال میں اضافہ کر دے. فرشتہ آمین کہتا ہے. دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ آج جو تیری راہ میں خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ روک لے، کنجوسی دکھائے، بخیلی دکھائے، تیری راہ میں خرچ نہ کرے، اس کے مال کو تباہ کر دے، اس کے مال کو برباد کر دے، کسی کام کا نہ چھوڑ. یہی وجہ ہے میرے محترم بھائیوں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، اس لیے ہم تنگی کا، پریشانیوں کا، مشکلات کا شکار ہیں. مہنگائی ہماری جان ہی نہیں چھوڑتی، مفلسیاں، فقیریاں، نادار پن، ہمیں پیسوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ماضی کے اندر بزرگ بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھیں آپ کہ ایک کماتا تھا اور سارے کھاتے تھے، آج سب کما رہے ہیں اور 2 نوکریاں کر رہے ہیں، پھر بھی پورا نہیں ہو رہا. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا بلال، آپ نے نسخہ بتایا ان کو مال میں اضافہ کرنے کا. ہم بھی چاہتے ہیں نا ہمارے مال میں اضافہ ہو، رزق میں فراوانی ہو، ہماری تنگیاں ختم ہو جائیں، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، گھریلو جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں.
فرمایا یا بلال انفق انفق علیکا، اے بلال اللہ کی راہ میں خرچ کر، اللہ تجھ پہ خرچ کرے گا. جب تو اللہ کو دے گا اللہ بھی تجھے دے گا. پھر آپ نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ اگر تو اللہ کی راہ میں دینے سے اپنا ہاتھ روک لے گا تو اللہ بھی تجھ پر خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ روک لے گا. جو رویہ تو اللہ کے دین کے ساتھ کرے گا وہی رویہ اللہ کا پائے گا. بے دریغ خرچ کرے گا بے دریغ ملے گا، بے تحاشا خرچ کرے گا بے تحاشا ملے گا، کھلے دل سے خرچ کرے گا، اسی انداز میں اللہ رب العالمین تجھے عطا فرمائے گا. اور اگر آپ علیہ السلام نے فرمایا تو گن گن کے خرچ کرے گا تو اللہ بھی تجھے گن گن کے دے گا، اور اگر تو روک لے گا تو اللہ بھی تجھ سے اپنا رزق روک لے گا. کیا ایسا ہو نہیں رہا ہمارے ساتھ؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ رب العالمین نے فرمایا لن تنالوا البر، ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہیں نیکی مل جائے. تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے، یا دوسرا معنی تمہاری نیکی اللہ کے ہاں اس وقت تک قبول نہیں ہوگی حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب ترین چیز خرچ نہیں کرو گے. جس کو تم اپنے دل کے قریب رکھتے ہو، جب تک تم وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تمہیں اللہ تعالیٰ کی نیکی میسر نہیں آئے گی، یا پھر نیکی قبول نہیں ہوگی. یہ آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور ایک اور آیت وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے تم میں جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ پھر کیا ہوگا؟ اے اللہ اگر ہم آپ کو قرض حسنہ دیں گے پھر کیا ہوگا؟ دو کام. فرمایا تمہارے مال میں اضافہ کریں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. مال میں بڑھوتی ہوگی، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو مال میں بڑھوتی ہوگی، رزق میں فراوانی ہوگی، تمہاری تنگیاں پریشانیاں اللہ ختم کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے. ان کا ایک باغ تھا، باغ کھجوروں کے درختوں کا باغ، اور یہ باغ بالکل مسجد نبوی کے سامنے تھا، بالکل سامنے. اور یہ اتنا متبرک اور اتنا پیارا باغ تھا. اس کے پیارا اور متبرک ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اکثر اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے اس باغ میں جاتے تھے، وہاں کی کھجوریں کھاتے، وہاں کا ٹھنڈا میٹھا پانی پیتے اور ان کے درختوں کے سائے کے نیچے آرام فرماتے تھے. ہوا نا متبرک بابرکت باغ، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رکھ رہے ہیں، وہ متبرک ہے. ابو طلحہ انصاری کو یہ باغ اسی لیے پسند تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا. جب انہوں نے یہ آیت سنی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے مسجد نبوی کے اندر، اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان میں نے سنا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے مال میں سے سب سے زیادہ محبوب مال جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، جس کو میں سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، جس کے جانے کا مجھے ڈر اور خوف ہے، یہ چلا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ سب سے عزیز ترین مال ہے میرا یہ جو مسجد نبوی کے سامنے باغ ہے، اور اس میں 600 کھجوروں کے درخت یا 500 کھجوروں کے درخت ہیں جو پھل دیتے ہیں، پھلدار، اور کنواں ہے، میٹھا پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے. فرمایا یہ سارا کچھ میں نے اللہ کو دیا، سب اللہ کو دیا، آپ گواہ ہو جائیں اس پر. ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض حسنہ مانگ رہا ہے. من یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض حسنہ اللہ رب العالمین ہم سے مانگ رہا ہے. فرمایا جی ہاں بالکل، اللہ نے یہ آیت اتاری ہے. قرآن میں کئی مقامات پر یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے.
تو کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے. آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا, انہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ میرے پاس 500 کھجوروں کے درختوں والا باغ ہے, آپ گواہ ہو جائے میں نے اللہ کو قرض حسنہ کے طور پہ دیا. اس تمنا کے اندر, اس حرص اور طمع کے اندر, اس خواہش کے اوپر کہ اللہ رب العالمین مجھے اس سے بہتر دے گا. چند ہی دنوں بعد ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا. نبی علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا اور جنازے میں خوب دعائیں پڑھیں, حتیٰ کہ آپ علیہ السلام جنازے سے فارغ ہوئے اور آپ مسکرا رہے تھے, آپ کے چہرے پر تبسم تھا اور آپ فرما رہے تھے ابو دحدہ کے لیے وہ جو 500 درختوں والا باغ اس نے اللہ کو قرض حسنہ دیا, اللہ نے مجھے دکھایا کہ اس کے لیے جنت کے باغات اللہ نے مقرر کر دیے. اس ایک باغ کی بدولت اللہ نے کئی باغ اس کے جنت میں لگا دیے ہیں. اب کیا مطلب ہے؟ یہ انتقال کر کے اپنے باغوں میں مزے کر رہے ہیں. یہاں دیں اور رخصت ہوں یہاں سے, تو جو آپ نے دیا ہے وہاں پہنچ جائیں. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام کے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے بھیجا آپ کے پاس خصوصی طور پر آپ کی بیوی کے لیے. کون سی بیوی؟ کیا نام ہے ان کا؟ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کے لیے آئے ہیں خصوصی طور پر, اللہ کا پیغام, اللہ کی وحی لے کر. متوجہ ہو جائیں ہماری بہنیں, ہماری مائیں, یہ حدیث خواتین کے لیے ہے کہ درجات, منصب, عزت, شرف صرف اللہ نے مردوں کے لیے مقرر نہیں کیے, بلکہ اللہ نے اپنی بندوں کے لیے بھی, بندیوں کے لیے بھی اعزازات رکھیں, منصب رکھیں, درجات کی بلندی رکھی ہے. جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آپ کی زوجہ خدیجہ آ رہی ہیں, جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان کو بتائیے گا فقرا علیہ السلام من ربہا ومنی, جبریل اللہ کا سلام لے کر آئے آپ کے لیے. آپ زمین پر ہیں اور اللہ کو اتنی محبوب ہیں, اللہ آپ کو اتنا پسند فرماتا ہے, آپ کے پاس اتنا شاندار ایمان ہے, اتنے اعلیٰ اعمال ہیں, اتنی زبردست نیکیاں ہیں جن کی بدولت اللہ نے مجھے بھیجا ہے, اس لیے کہ میں بتا دوں آپ کو کہ اللہ رب العالمین نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے. خدیجہ کو اللہ سلام کر رہا ہے. ومنی, اور بتائیے گا کہ جبریل کا بھی سلام. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بھی کہیے گا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو خوشخبری دی ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ اللہ نے آپ کے لیے ایک خولدار موتی کا محل جنت میں تیار کر دیا. اللہ کا سلام, جبریل کا سلام, جنت الفردوس جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے اس میں خولدار موتی کا ایک محل. یہ کیوں نصیب ہوا؟ 3 وجہ ہیں, 3 کام ان کے پاس ہیں. نبی علیہ السلام نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتایا, اے عائشہ میں اس عورت کو کیسے بھول جاؤں, اس کی تعریف کیوں نہ کروں, میری اس بیوی, وہ میری بیوی کہ جب میں نے اپنی نبوت کا اظہار کیا تمام مکے والوں نے میرا انکار کیا, واحد یہ تھی کہ جو اکیلی مجھ پر ایمان لائی. سب نے انکار کر دیا, سب سوچنے پر مجبور ہو گئے, لیکن اس نے سوچے بغیر بلا چوں چرا کیے, اگر مگر کیے, اعتراضات اٹھائے, سوالات کیے بغیر یہ تنہا مجھ پر ایمان لائی جب سب میرا انکار کر رہے تھے. فرمایا یہ وہ میری بیوی ہے کہ جب سب لوگوں نے میری تکذیب کی اس نے اکیلے میری تصدیق کی, اور جب لوگوں نے اپنا مال, اپنا اسباب, اپنی ہر چیز مجھے نبوت ملنے کے بعد چھین لی مجھ سے, مجھے محروم کر دیا, اس میری بیوی نے اپنا سارا مال اللہ کے لیے خرچ کر دیا اور مجھے کہا کہ آپ جس طرح چاہیں میرا مال اللہ کے دین پہ خرچ کریں. یہ وہ خوبیاں ہیں میرے محترم بھائیوں کہ جس کی وجہ سے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کا سلام آیا, جبریل نے بھی سلام کیا, اور اللہ نے دنیا میں زندہ ہے اس کے باوجود موتی کا محل جنت میں بنا دیا.
یقیناً ٹائم ختم، ایک دو بات کروں گا اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، آج اسلام کو ہماری بھی ضرورت ہے، ہمارے مال کی بھی ضرورت ہے نا ایسی بات؟ آج اسلام کو ہماری بھی ضرورت ہے اور ہمارے مال کی بھی ضرورت ہے۔ آج اہل غزہ کو، آج فلسطینی مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو ہماری بھی ضرورت ہے اور ہمارے مال کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ان کے سامنے آپ نے سحری کے اندر ہری گرین کلر کی چٹنی دیکھی، اور میں نے بھی واقعتاً دیکھی دسترخوان پہ، میں نے سوچا کہ یہ چٹنی ہے، لیکن بتانے والے نے یہ بتایا کہ وہ چٹنی نہیں تھی، بلکہ وہ گھاس کو پیس کر اس میں لیمو چھڑک کے وہ کھا رہے ہیں۔ وہ معصوم سا بچہ اپنے کیمپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، اور روٹی کے اندر کیا ہے؟ وہ صحافی نے اس بچے سے استفسار کیا، اس بچے کے ہاتھ سے وہ روٹی لی، وہ روٹی یعنی بھوسی، وہ جو کیا کہتے ہیں آپ اس کو، باسی روٹی، اور اس باسی روٹی کے اندر گھاس ہے اور بچہ وہ کھا رہا ہے۔ ان کی سحریاں اس طرح کے کھانوں کے ساتھ، ان کی افطاریاں اس طرح کے کھانوں کے ساتھ، 25 لاکھ مسلمانوں میں 22 لاکھ مسلمان ایسے ہیں سروے رپورٹ کے مطابق ان کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے۔ وہ آپ اور ہماری امداد کے منتظر ہیں، وہ ہمارے انفاق فی سبیل اللہ کے منتظر ہیں، وہ ہمارے صدقہ و خیرات کے منتظر ہیں، وہ ہمارے فدیے اور فطرانے کی رقم کے منتظر ہیں، وہ ہماری زکوٰۃ کے منتظر ہیں، وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ہمارے مسلمان کہ جو اپنے آپ کو کا جسد الواحد کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جسم کی مانند ہیں، ان کا درد ہمارا درد ہے، ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن اگر کسی مومن کو اس کی بھوک کے اندر کھانا کھلا دیتا ہے، اطعم اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اطعم اللہ من فی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں کھلائے گا، اور جنت کی رزق کے ساتھ کھلائے گا۔ وہ یہاں پر کھلائے، اللہ اس کو وہاں کھلائے گا، جو یہاں پر پلائے گا اللہ اس کو وہاں پر پلائے گا۔ کیا خیال ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وہ شخص، آپ نے کیا کیا یہاں پر؟ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہوئے؟ اعتکاف کرنے آئے۔ سنیں حدیث الصحیح ترغیب و ترہیب کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہ مسلمان کہ جو مسجد نبوی کے اندر 1 مہینے کا اعتکاف، پورے رمضان کا اعتکاف کرے، اور دوسرا وہ مسلمان کہ جو مسلمانوں کی تکلیف، بھوک اور پیاس میں کھڑا ہو جائے اور اس وقت تک کھڑا رہے، ان کی مدد کرتا رہے جب تک ان پر سے بھوک اور افلاس، پریشانی، مشکل ختم نہیں ہو گئی۔ فرمایا اللہ کے نزدیک یہ زیادہ محبوب ہے اس سے کہ جس نے اپنی انفرادی عبادات کو ترجیح دی۔ اللہ منع نہیں کرتا اعتکاف کرنے سے، تلاوت کرنے سے، نوافل پڑھنے سے، لیکن یہ انفرادی عبادات ہیں، اس سے زیادہ اللہ اس عمل کو پسند کرتا ہے کہ جو اجتماعی ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی بھوک اور پیاس، ان کی افلاس، ان کی ناداری، ان کی مفلسی، ان کی مسکینی، ان کی یہ ساری چیزیں جب ہمیں محبوب ہو جاتی ہیں تو ہم بھی اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں۔ حدیث سنا کے بعد ختم کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے کسی مسلمان کی تکلیف پر کھڑا ہو جائے، پریشانی پر کھڑا ہو جائے، اس کی بھوک اور پیاس پر کھڑا ہو جائے اور کھڑا رہے جب تک ان کی یہ مسائل ختم نہ ہو جائیں، تو قیامت کے دن اللہ اس کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا، اور پل صراط پر سے اللہ اس کو آسانی کے ساتھ گزار دے گا۔ کیا خیال ہے؟ ہمیں سب چیزیں چاہیے۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، انفاق فی سبیل اللہ جو آج ہم نے سنا ہے، جو آج ہم نے بیان کیا ہے، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو جو کچھ ہم نے بیان کیا، سنایا، مجھے بھی آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔